أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ طالوت بنی اسرائیل کا لشکر لے کر دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت نے لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے، نکل گئے، قال تو کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ یقیناً اللہ جل جلالہ تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ساتھ۔ نہر سے مراد اردن کا نہر ہے۔ فرمانے لگے فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو نہ چکھے وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ کوئی ایک چھلو اپنے ہاتھ سے بھر دے تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی ویسے ان کو حکم دیا کہ پانی پینے سے ان کو روکے رکھا، تاکہ پتہ چلے کہ کامل اطاعت کرنے والے لوگ کون ہیں۔ امیر کو مشکل حالات میں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بات ماننے والے کتنے لوگ ہیں اور کتنی فیصد ان کی بات مانی جا رہی ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے فرمانے لگے کہ اس نہر میں سے کسی نے پانی نہیں پیا، اور جس نے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے نہیں پیا وہ مجھ سے ہے، مگر تھوڑی سی گنجائش ہے کہ چلو بھر کر، بس ایک چلو بھر کر پانی پی سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فشربوا منہ، اس نہر میں سے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر بہت توڑے نے ان میں سے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، جب وہ اس کو کراس کر لیا، اس سے پار چلے گئے، وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، خاص طور سے جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے کہ آج تو ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا۔ وہ جو دشمن کا فوج تھا ان کا ایک بڑا مضبوط قوی ہیکل والا ایک شخص تھا، پہلوان، اور اس کا نام تھا جالوت۔ تو کہا کہ جالوت اور ان کے لشکر سے لڑنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ جو اس کا یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب یہ سامنے ہو گئے، سامنے آمنا سامنا ہوا جالوت، ان کا جالوت سے اور اس کی جنود لشکر سے، قالوا، تو ایمان والے کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ان اوپر سے صبر کو ڈھال دے ہمارے دلوں میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما دے، یعنی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما دے، ہمیں جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے اس داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی تھی، حکمت بھی دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اپنے میں سے جو چاہا اس کو سکھا دیا۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے گئے تھے،
حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 بھائی بھی طالوت کے ساتھ لشکر میں موجود تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمر تھے، ان کو اپنے والد کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ جب کافی دن گزر گئے تو ابا کو اپنے بیٹوں کے بارے میں تشویش تھی، ان کو فکر تھی کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ وہاں سے معلوم کر کے ان کی خبر لائیں۔ داؤد علیہ السلام جب وہاں گئے تو میدان میں دیکھا کہ وہ جالوت جو ہیں کافروں کی طرف سے، جو ان کا سردار ہے، وہ کئی دنوں سے مسلسل چیخ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کشتی لڑتا ہے، تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ مجھے ان سے لڑنے کے لیے بھیج دے، مجھے اجازت دے دے۔ انہوں نے کافی منع کرنے کے بعد ان کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس کو جالوت کے سر پر مارا، اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق نصیب فرما دی کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں اس جالوت کو، جو بڑے غرور اور فخر کے ساتھ چیختا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اللہ پاک نے ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام بعد میں پھر رہے، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بن گئے، اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبی بھی بنے، اور یہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا بادشاہت اور نبوت کا ایک ساتھ۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو یعنی داؤد کو دیا ہے الملک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا اس کو سکھا دیا۔ ولولا فضل اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے سے دفاع نہ ہوتا، دفاع نہ کرتے اللہ پاک، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد آ جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علیم، لیکن اللہ جل جلالہ فضل والے ہیں تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، نتلوها علیک بالحق، جس کو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ ان پیغمبروں میں سے ہیں کہ جو رسول ہیں۔ تو یہاں تک یہ سبق پورا ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر ہم تلک الرسل پڑھیں گے، لیکن شاید کہ 2-3 دن ہم سبق نہ پڑھا لیں اور نہ پڑھیں، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ المبارک کے بعد انشاءاللہ مقررہ وقت پر اس کا پہلا والا جو ہفتہ ہوگا، اس سے ہماری پڑھائی کا دوبارہ آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں ہم سبق کو یاد کر لیں گے اور نیا سبق بھی انشاءاللہ دے دیا کریں گے۔ 2 پارے اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہو گئے، اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں توفیق دی۔ جن طلبہ اور طالبات نے ان دروس کو سنا ہے وہ تو بہت مبارکباد کے لائق ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا تو ان سے گزارش کروں گا کہ اب بھی دن ہیں، اب بھی تقریباً 1 ہفتہ کی چھٹی ہے، تو اس میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر اس کو ضرور دے دیں۔ اللہ جل جلالہ توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔